أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج اس درس میں بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چند باتیں اسلامی اخلاق کے تعلق سے ذکر کی جائیں گی، جن کا عمومی طور پر پچھلے دروس کے ضمن میں ذکر آ چکا ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت ایک مستقل ذیلی ہیڈنگ ہی صحیح، ذیلی عنوان صحیح، لیکن مستقل عنوان کی حیثیت سے اس کو پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ ایک مستقل اخلاق کی حیثیت سے شریعت میں اسے دیکھا گیا ہے، اور اسے ہمیں اپنے اخلاق کے اندر داخل کرنا چاہیے، اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہیے، اپنے عمل کا اس کے اندر اپنے عمل کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلا نقطہ جو آج اس درس میں ہے، جو ہم بہت سارے لوگ اس کے اندر کوتاہی میں مبتلا ہیں، اور وہ ہے مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا۔ آپ کا مسلمان بھائی ہے، کسی بھی طرح کی ضرورت ہے اسے، تو یہ ضرورت دراصل صرف اس کی اپنی ذاتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت کو پوری کرنے کی ذمہ داری اس کے دیگر مسلمان بھائیوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں رہ کر ایمان کی بصیرت سے کافی حد تک محروم ہونے کے سبب چیزوں کو اسی مادی دنیا کے اندر محصور دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر کسی اپنے بھائی سے اس دنیا کے اندر فائدہ نظر آتا ہے تو آپ اس سے قریب ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی دنیاوی فائدہ آپ کے کسی بھائی کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے، نظر انداز کریں گے۔ اس سے ہماری کیا ضرورت ہے؟ اس کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، اس کی اپنی فیلڈ ہے، میری اپنی فیلڈ ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، میری اپنی ضرورتیں ہیں، یہی بولتے ہیں نا اسی طرح عام طور پر۔ جبکہ یہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر معاشرتی ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو بھی محسوس کریں اور ان کی تکمیل کی جہاں تک ممکن ہو ہم کوشش کریں، اس کی مدد کریں، اور اس کا پھل آپ کو محسوس یا غیر محسوس طریقے سے اس دنیا میں بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں تو حاصل ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ اپنے تعاون کا ہاتھ اخلاص کے ساتھ بڑھائیں اس کی طرف، تو اللہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث المسلم اخو المسلم گزر چکی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور اس کو بے یارو مددگار کسی کے حوالے نہیں کرتا، یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، خلاص جاؤ تو تم اور تمہارا حال جانے، ہم سے کیا مطلب ہے کہ نہیں؟ آگے ہے حدیث کا ٹکڑا، من کان فی حاجت اخیہ،
جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو دیکھیے فوراً، یعنی دیر نہیں ہے یہاں پر، انجام پھل جو ہے آپ کا، کان اللہ فی حاجتہ. یہ دنیا ہے، یہ تو دنیا بس صرف نوعیتوں کا فرق ہے. اس کو کسی نوعیت کی ضرورت ہے، آپ کو کسی نوعیت کی ضرورت ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ضرورت مند سبھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو من کان فی حاجت اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، تو اللہ رب العالمین اس کی حاجت پوری کرتا ہے. کیسا انجام؟ دیر ہونے کی بات نہیں ہے. حدیث میں ایک ٹکڑا یہ ہے، ایک ٹکڑا یہ ہے. آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اب بھلا بتائیں، غور سے سوچیں اس چیز کو، کس کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں؟ کون ہے اللہ سے بے نیاز؟ بھلا ہے کوئی بے نیاز اللہ سے جو اللہ کی مدد کی ضرورت جس کو نہ ہو اپنی ضرورتوں کی پوری کرنے میں؟ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو بندہ، جو شخص، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی مصیبت کو ختم کرنے میں یا اسے اس سے نجات دلانے میں لگتا ہے، اسے چھٹکارا دلا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا انجام؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں میں سے اس پریشانی سے اسے نجات دلانے کے بدلے قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی سے اللہ اسے نجات دلائے گا. یعنی کہاں ہے ہم ان حدیثوں کو؟ اللہ ہمیں اپنے رگ کے اندر اس کو بسا لینا چاہیے. لیکن آج ہم کیسی، یعنی بہت سارے لوگ بولتے ٹھیک ہے بھائی، ہم کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی تو نہیں پہنچا رہے ہیں، اس کا اپنا معاملہ، میرا اپنا معاملہ. ٹھیک ہے اس حد تک کہ آپ کم سے کم بے ضرر ہیں اس کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندہ کون ہے؟ حدیث ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے. اب کیسے؟ یہ الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے. کچھ نہیں کر سکتے، جیسے مثال دی جاتی ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، سڑک نہیں پار کر سکتا، اس کو سڑک پار کرا دیا. سواری پہ بیٹھ رہا ہے، اس کے پاس سامان ہے، آپ نے اٹھا کر سامان اس کا لاد دیا، اوپر رکھ دیا. کوئی بچہ ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی نادار ہے، محتاج ہے، کسی طرح کی بھی ضرورت ہے اس کی آپ نے پوری کر دی. ایک جو ہم لوگوں کے ماحول میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اندر کمی بھی، کوتاہی بھی کرتے ہیں، اور اس کے اسباب بہت ہوتے ہیں، متنوع ہوتے ہیں، متفرق ہوتے ہیں. ہم لوگ کمپنیوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے پوسٹوں پہ ہوتے ہیں جو ضرورت مند، جو نوکریوں کے محتاج ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں کئی مہینوں سے، اور ہم ان کے لیے واسطہ بن سکتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے دنیا خیر سے خالی ہے، بہت سارے لوگ بنتے بھی ہیں واسطہ، لیکن بہت سارے لوگ کیا وہ بہت دور تک سوچنے لگتے ہیں، یہاں پر بہت دور تک سوچنے لگتے ہیں. آپ اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں. ارے میں اس کو لایا، اگر اس نے کوئی کمی کی تو کل کو میرے دامن پر دھبا لگے گا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی کبھار ہوتا بھی ہے، لیکن آپ اللہ پر بھروسہ کر کے نیک نیتی کے ساتھ کسی کے کام آ جائیں، اور باقی اللہ رب العالمین کے اوپر آپ معاملہ چھوڑ دیں. تو یہ کتنے، اور یہاں تو یعنی ہم اپنے سعودی کی بات کریں تو اپنی جگہ پہ ہم نے ہندوستان کے اندر میرے بھائی اور دوستوں دیکھا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی یعنی ایک اجتماعی اور ہماری مسلم کمیونٹی کی تقصیر اس کو مانی جائے گی. ہمیں سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی میں آ گئے، IAS آفیسر بن گئے،
IPS بن گئے، جو بھی ہیں، جہاں پہ ہیں کہ اپنے بھائیوں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے، وہاں پر اپنی ساکھ کو بے داغ رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ نہیں، اگر ہم اپنے بھائیوں کو لائیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو اپنی والی کر رہا ہے اور اپنی برادری والی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ انصاف کے ساتھ کرو، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، کسی قابل شخص کو ہٹا کر کے غیر قابل شخص کو آگے مت بڑھاؤ، لیکن اپنی صلاحیت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر اپنے کسی بھائی کی آپ مدد کر سکتے تو اسے پیچھے کیوں رہتے. جبکہ دیکھا کیا جاتا ہے، اور یہ بہت تلخ حقیقت ہے جو ہندوستان میں مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم تو اپنی یہ ساکھ برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی مطلب اس کو دامن کو بے داغ رکھنے کے لیے کرتے، جبکہ اگر اسی جگہ کوئی اور مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر قوم کا بندہ پہنچتا ہے تو وہ بے دریغ اپنی والی کرتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں. تو جو ہم کو کرنا چاہیے وہ کون کر رہا ہے؟ دشمن کر رہا ہے اسلام کا، جبکہ ہم کو یہ اخلاق، ہمارے اندر یہ اخلاق ہونے چاہیے. تو عمومی طور پر یعنی ابھی ایک چیز جس کو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھائی کے کام آ جائیں تو اللہ رب العالمین ہماری ضرورت میں ہمارے کام آتا ہے. ہم اگر کسی کو دنیا کی کسی مصیبت سے چھٹکارا دلا سکیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے بدلے قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی سے اللہ رب العالمین ہم کو نجات عطا فرمائے گا. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی تو اگر ہم ایک مثال لیں، اگرچہ ایسا کرنا آسان نہیں، اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے. یعنی آپ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ خلاصہ لے کر نکلنا چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے کام آتے رہیں، اللہ رب العالمین ساری ضرورتیں آپ کی پوری کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آزمائش ہو آپ کے لیے، آپ کو پیچھے لانے کے لیے شیطان یا اللہ رب العالمین خود آپ کو آزمانے کے لیے وقتی طور پر آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، آپ کو یہ لگے بھائی دیکھو ہم تو اپنا پورا ٹائم دوسرے کے لیے دے رہے اور ہمارے اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے تو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بات اپنی جگہ حق ہے. اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط پیغام رسانی نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں، یہ احادیث اپنی جگہ درست ہیں، مبنی پر حق ہیں، سچائی پر ان کی بنیاد ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے کام آئے گا. ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم دوسروں کی پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کریں گے تو رب العالمین ہمیں پریشانی سے چھٹکارا دلائے گا. تو مسئلہ ہو جائے گا. اگر پھر آپ یہی جذبہ ہمارے تئیں رکھیں اور ہم یہی جذبہ آپ کے تئیں رکھیں تو پورا ہو گیا نا. حساب کتاب پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لیکن ہم لوگ جو دنیا کے معاملات میں ترقی کرتے جا رہے تیوں ہمارے اندر سے یہ احساس اور یہ جذبہ، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جبکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی خود میرا تو اس سلسلے میں یعنی کہ بڑا سخت تجزیہ ہے. لوگ پہلے چھپر کے مکان میں رہتے تھے، عام طور پر غریبی تھی، ہے کہ نہیں ہے. اور آپ سب کو معلوم، ہم اپنے گاؤں اور اپنے اس پرانے معاشرے جو 40 سال پہلے کا معاشرہ ہے، 30 سال پہلے کا معاشرہ، تھوڑا لوٹ کر دیکھیں. گاؤں میں اگر 100 مکان ہیں تو اس میں سے 10 جو بڑے آدمی ہوتے تھے، بڑی مشکل سے پختہ ہوتے تھے، اور 10-20 کھپڑے کے ہوتے تھے، اور باقی 60 جو ہے چھپر کے ہوتے تھے.
اس وقت لوگوں کا چھپر تو معلوم ہے سب کو، 1-2 سال کے بعد اس کو چینج ہی کرنا ہے. چھپر بنا لیتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو رکھنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ مزدور لاتے تھے؟ نہیں لاتے تھے مزدور. سب کو یہ رہتا تھا بھئی آج اس کا چھپر چڑھوانا ہے، کل ہمیں بھی ضرورت پڑے گی اپنے چھپر چڑھوانے کی. تو سارے لوگ مل کر کے، آدمیوں کی کثرت ہو جاتی تھی، یعنی جتنے لوگ اس کو اٹھا سکتے اس سے زیادہ لوگ ہوتے تھے، وہ ادھر پکڑے رہتے تھے ادھر پکڑے رہتے تھے، لیکن وہ کام ہو جاتا تھا. کل اس کی ضرورت پڑتی تھی، پرسوں اس کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ اس طرح سے کام. حتیٰ کہ ابتدائی دنوں میں میرے بھائی، یعنی جس کو اللہ نے تھوڑا نواز دیا اور وہ چھپر سے پختہ پر آنے لگا، تو اس کے چھت ڈلوانے کے دن اس کو مزدور نہیں لانا پڑتا تھا. صحیح ہے یا غلط؟ اس کو مزدور نہیں لانا پڑتا تھا، گاؤں کے لوگ مل کر ہی اس کے وہی 1-2 مزدور 3 مزدور جو ہوتے تھے وہی ہوتے تھے، ایک مستری، باقی گاؤں کے لوگ مدد کے لیے اتنے آ جاتے تھے. یعنی زندہ مثال میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک رشتہ دار کے یہاں، وہ گاؤں میں شاید پہلا مکان ان کا ہو سکتا ہے پختہ بننے جا رہا تھا، تو اتنے لوگ گاؤں کے آ گئے کہ جو وہ سانچا ہوتا ہے نا، یعنی وہ برداشت نہیں کر پایا، نیچے آ گیا اور چھت خراب ہو گئی اس سے، سمجھ گئے. لیکن بتانا جو مقصد ہے کہ لوگ اتنا ایک دوسروں کے کام آنے کا جذبہ رکھتے تھے. کیا فری تھے لوگ؟ ایسا نہیں تھا لوگوں کو کام تھا، نہیں، اپنا کام اس وقت ٹیمپریری کیسے بھی مؤخر کرتے تھے. یہ بھی ایک کام ہے بھئی. آپ جب آپ کے پاس کئی کام ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبرنگ کرتے ہیں نا بھئی، پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اس کے لیے ٹائم، اس کے لیے ٹائم، یہ ٹائم. تو جب بندہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہتا ہے تو پھر اپنی پلاننگ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آج اس کے لیے یہ کام کرنا ہے ہم کو، آج اس کے لیے یہ کام کرنا ہے، اس کی یہ مدد کرنی ہے، اور اپنا یہ کام کرنا ہے. لیکن ابھی دیکھیے حالات کتنے تبدیل ہوئے اس ناحیے سے. تو ابھی ہو سکتا ہے، پہلی بات تو چھپر کے گھر ابھی بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن ہو تو بڑی مشکل نظر آتی ہے اس کو چھپر رکھنے کے لیے آدمی مہیا کرنا، بہت مشکل سے ملتے. اور گھر بنانے کا بھی جو یہ پختہ بنانے کا ہے تو سب ابھی اس دن مزدور لاتے ہیں، یا مشینری ہوتی ہے یا کیسے بھی، یا ٹھیکیدار اپنا ارینجمنٹ کرتا ہے. ابھی کوئی کسی کا چھت میں کام کرنے نہیں جاتا ہے کہ نہیں ہے. تو کتنی تبدیلی ہو گئی ہے 30-40 سال کے اندر. ہم تو وہی آدم کے اولاد ہیں نا. تو یہ ایک احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، دوسروں کے کام آنے کا یا دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہمارے دل سے ختم ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھئی جب ہمارا گھر پختہ بن گیا تو اب ہم تو چھپر چڑھوانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی؟ جس کے پاس چھپر کا مکان ہو جائے اس کے پاس، اس کے ضرورت کی ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام ہم کو یہ درس نہیں دیتا ہے. دراصل لوگوں کی خدمت کرنا تو بے لوث خدمت کرنا، بے لوث خدمت کرنا. اور یہ یعنی سبحان اللہ، انسان کبھی کبھی احساس نہیں کرتا ہے کہ ہم یہ جو چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اس کا کتنا بڑا پھل ہم کو مل سکتا ہے، یا اس کا کتنا بڑا نتیجہ سماجی معاشرتی سطح پہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ خدمت کا جذبہ رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اس کے حق میں بھی بہتر کرتا ہے، معاشرے کے حق میں بھی بہتر کرتا ہے، اور معاشرہ گتھم گتھا رہتا ہے. اس سے آپ سوچیں، اگر سبحان اللہ، یعنی ہم لوگ پہلے شہروں کی زندگی اور گاؤں کی زندگی میں فرق کی مثال دیا کرتے تھے کہ بھئی شہروں میں پڑوسی کو نہیں پہچانتا، لیکن سبحان اللہ آج گاؤں میں جو لوگ بہرحال رہتے ہیں لیکن کتنا دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسی کو ہفتوں دیکھتا نہیں ہے، یا تو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، یا تو زندگی کی یعنی ڈگر ایسی ہو گئی ہے مختلف کہ بہرحال. لیکن ہم کو ایک اس احساس کے تحت کہ یہ ہمارا دینی فرض ہے اپنے دیگر بھائیوں کے کام آنا، یہ ہمارا دینی اور اخلاقی وہ اخلاق جو ہمارے دین نے ہم کو دیا ہے
وہ اخلاقی فرض ہمارا بنتا ہے، اس کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ رہے کہ یہ ہمارا مدد کرنا یوں ہی رائے گا نہیں جائے گا. اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز رائے گا نہیں جاتی ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم یوں ہی یعنی بلا عوض کر رہے، لیکن اللہ کے یہاں دراصل کوئی بھی کام عوض سے خالی نہیں ہے، عوض سے خالی نہیں ہے. ہم اس کو محسوس کریں یا محسوس نہ کریں، اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. کیا ہے یہ نقطہ؟ خلاصہ کیا ہے؟ کم سے کم ٹائٹل تو یاد رکھنا ہے. کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ضرورتیں محسوس کر کے ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنا. پڑوسی سے شروع کریں، گاؤں سے، اور جتنا بھی یعنی آج کل ماشاءاللہ سوشل ورکر کی بڑی اہمیت ہے. تو سوشل ورکر کیا ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہی ہے نا جو خدمت کرتا ہے. بس ہمارے یہاں عام طور پہ سوشل ورکر بھی وہ کچھ لوگ ووٹ کے لیے کرتے، کچھ لوگ کسی اور چیز کے لیے کرتے. نہیں، بے لوث کریں، آپ اللہ کے لیے کریں. یہ جو یہاں پر دینی مجلس اور آپ کو یعنی اسلامی اخلاق کی بات کی جا رہی ہے، ہماری بنیاد ہے ہمارا ایمان، ہماری بنیاد ہے للہیت، ہماری بنیاد ہے اخلاص کہ جو بھی ہم کام کریں ہم کو اللہ دنیا میں اس کا عوض دے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے. لیکن ہم کو کیا کرنا؟ للہیت کی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے. جی، اس کے بعد جو وہ بھی بات گزر چکی ہے کہ اپنے بھائیوں کی ستر پوشی کرنا، ان کے عیوب کو چھپانا. ہم کیا کرتے؟ عام طور پہ ہم کیا کرتے؟ ہمارا عمل کیا ہوتا؟ جی، جاسوس. یہ صرف یہ نہیں کہ پتہ چل جائے ایسے ہی تو اس کو اجاگر کرنا، نہیں، باقاعدہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے کہ اس کے اندر کیا عیب پایا جاتا ہے، کون اس کے گھر کے اندر آ رہا ہے، کون اس کے گھر سے جا رہا ہے، یہ خود کس کے گھر میں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کہاں سے اس کی کمائی آ رہی ہے، کہاں پہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے. ہر طرح کے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنی جاسوسی کر کے اور کھود کر کے عیوب کو پھر لوگوں کے سامنے لانا. اور میرے بھائی اور دوستو، یعنی پہلے بھی میں نے کہا، عام طور پر اپنے نفس کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ کام بندہ کرتا ہے. دوسروں کو معیوب ٹھہرانا، دوسروں کو کمتر ٹھہرانا، دوسروں کو حقیر ٹھہرانا، دوسروں کو کسی طرح، حتیٰ کہ ہمارے علماء کی جماعت، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کی ستر پوشی فرمائے، اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی، اصلاح کے حد تک تو کوئی مشکل نہیں، لیکن تشہیر کے حد تک، تاکہ وہ چھوٹا بن جائے میں بڑا بن جاؤں، زیب نہیں دیتا کسی عالم کو، کسی طالب علم کو. لیکن بہت سارے مواقع پہ اس طرح کی مصیبتیں پائی جاتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ جو ستر پوشی کا معاملہ ہے نا، بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ بھی مسلم سماج کو صاف ستھرا رکھنے کا ایک اہم سبب ہے. کیونکہ بہت سارے ایک تربیتی پہلو بھی میں بتاؤں آپ کو، اگر اللہ ہم سب ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا بچہ ہے، مثال کے طور پر اس کی کوئی بری عادت ہے، سگریٹ نوشی مثال کے طور پر، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے لیکن آپ سے چھپا کر پیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو اپنے اس بچے کو نصیحت اگر کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا مجھے معلوم ہے تم سگریٹ پیتا ہے، نہیں، کیونکہ آج اس کو یہ معلوم ہے کہ ابا جان نہیں جانتے ہیں، یا اگر وہ معلوم بھی ہے پھر بھی آپ کے اور اس کے درمیان احترام کی جو دیوار حائل ہے نا، جس کی وجہ سے وہ آپ سے چھپا کر پی رہا ہے، کل کو آپ نے جب کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے تو سگریٹ پیتا ہے،
چھوڑ دے اس کو، نہیں، دوسری حکمت سے سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں، سگریٹ دنیاوی نقصانات، دینی نقصانات، مثالیں دے کر کے کس کی اس کو یہ نہیں کہنا. حتیٰ کہ مربین نے، تربیت کے ماہرین نے کہا اگر آپ کی نظر بھی پڑ جائے کبھی لیکن وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، چھپانے دے اس کو. یہ مت بولو اس وقت ہاں میں نے دیکھ لیا تم کو، میں نے دیکھ لیا تم کو. کیوں؟ جو آج تک چھپا رہا ہے کل کو جب آپ بول دیں گے کہ میں نے دیکھ لیا، کل سے چھپانا چھوڑ دے گا وہ آپ سے. بھائی کو تو معلوم ہی ہو گیا، اب کیا چھپانا، کس بات کا چھپانا اب. تو ستر پوشی کی اس حد تک اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القیامہ، کہ کوئی بندہ کسی بندے کی ستر پوشی دنیا میں نہیں کرتا مگر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. ہم کتنے غافل ہیں ان چیزوں سے. یعنی کس کو، آپ کو قیامت کے دن اپنی رسوائی پسند ہے؟ بھلا کسی کو پسند ہو سکتا؟ تو اس رسوائی سے بچنے کا تھوڑا سامان جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی ہے، کوئی تکلیف اٹھانی ہے، صرف اپنے کو کنٹرول کرنا ہے، بس صرف اتنی بات. آپ نے کسی کو دیکھ لیا، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے ہم نے تو اس کو رنگے ہاتھوں دیکھ لیا، کیسے چپ رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اگر اس کی اصلاح کر سکتے، حاکم کو آپ جا کر بتائیں یا جو بھی، لیکن آپ حتیٰ کہ اپنی نگاہ سے بھی اگر اس کو دیکھ لیتے ہیں کسی غلط کام کے اندر، تو اس وقت بھی آپ کا فریضہ یہی بنتا ہے کہ آپ اس کی ستر پوشی کریں، اللہ یہ کہ سماج کے اندر اس برائی کے انتشار کا خطرہ ہو اور آپ اس پر روک لگانے کی صلاحیت خود رکھتے ہوں یا صلاحیت والے کے پاس آپ جا کر شکایت کریں تو آپ کا حق ہے. ادروائز دوسری صورت میں صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے معاشرے میں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. تو حدیث دیکھیے کہ کوئی بندہ دنیا میں کسی بندے کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا دے رہا ہے کہ قیامت کے دن الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس کی ستر پوشی قیامت کے دن فرمائے گا. اور زنا وغیرہ کے بحث میں جو 4 عینی شاہدین کی شرط کا مسئلہ ہے، تو کیا سمجھتے آپ؟ یعنی 2 شاہد کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے؟ کافی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی یہاں پر 4 شاہد کی بات کیوں کی؟ اور وہ بھی عینی شاہد، سنی سنائی بات نہیں. اور وہ بھی اگر اس کے شروط میں ذرا سا اور گہرائی کے ساتھ جائیں تو آپ کو یعنی عجیب و غریب صورت سامنے آئے گی کہ کیا شریعت نے اتنی زیادہ سختی کی ہے اس مسئلے کے اندر؟ آخر کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اور یہ دیکھیے کہ اگر 3 پیدا ہو گئے شاہد، ایک کی بھی کمی رہ گئی تو ان 3 کو کوڑے لگائے جائیں گے. یاد رکھیں، چھوڑا نہیں جائے گا. ان 3 کو کوڑے لگائے جائیں گے. کس چیز کا کوڑا؟ تہمت لگانے کا کوڑا. کیا چاہتی ہے شریعت؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے، دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ زنا کی سزا دیکھیے. ایک طرف کیا ہے سزا؟ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کرنا ہے، یاد رکھیں. اور ایک طرف جرم کو ثابت کرنے کے لیے اتنی یعنی کڑی شرطیں، شاہد بھی 4 اور شاہدوں کے اندر یعنی اتنی شرطیں. کیا چاہتا ہے اللہ ایک پاک صاف معاشرہ مسلمانوں کا چاہتا ہے جس کے اندر کوئی کسی پر تہمت لگانے کی جرت بھی نہ کر سکے. اور لا تقربوا الزنا سے شروع ہوتا ہے، لا يخلون احدكم او لا يخلون رجل بامرأة،
اور غض بصر، یہ سارے وسائل اس معاشرے کی طہارت کا ذریعہ ہیں. اس طرف معاشرہ طاہر رہے، لا قدر اللہ اگر کسی کی تھوڑی لغزش بھی ہوتی ہے تو اس کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے، اس کو اچھال کر پورے معاشرے کے اندر گندگی نہ پھیلائی جائے. یہ ہے شریعت کا کہ حکمت ان سب چیزوں کے اندر. آپ کی عزت، آپ کے بھائی کی عزت ایک طرح سے ہے، پاکی ضروری ہے، لیکن انسان ہے، لغزش ممکن ہے، شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے. اگر بشری تقاضا کبھی سامنے آ ہی جائے تو اس کو کیا کرنا؟ چھپانا، سترپوشی کرنا اس کی، تاکہ یہ معاشرہ جس طرح پاک صاف ہے اسی طرح پاک و صاف باقی رہے. جی، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی ہم کو پہچاننا چاہیے. کیا ہے؟ جی، عیب پوشی، لوگوں کی عیوب. اب وہ عیب کسی طرح سے ہو، کسی طرح کا، دینی ہو، اخلاقی ہو. بہت سارے لوگ حتیٰ کہ جیسے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھائے آپ، لیکن اس کی تشہیر، اس کی رسوائی، اس کو ذلیل کرنا، یہ حق نہیں پہنچتا ہے. مولوی صاحب ہیں، کبھی مولوی صاحب لوگوں کا تو اور مسئلہ رہتا ہے، برابر بیچارے نماز پڑھتے، لیکن اگر کسی دن فجر میں نہیں آئے تو آج مولوی صاحب کو میں نے فجر میں نہیں دیکھا. مولوی صاحب بھی نماز چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری جگہ اب وہ مولوی صاحب کیا ہے، دیکھیں مولوی صاحب کی اور زیادہ حرمت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے عمل کے اندر یعنی پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں. لیکن بہرحال کوئی اگر مولوی ہے یا کوئی عالم ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور اگر ایسا مسئلہ ہے آپ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا آپ، لیکن کیا بالکل فرشتوں کا معاشرہ تھا؟ وہ نہیں، انسانوں کا معاشرہ تھا. ہاں مومن لوگ تھے لیکن انسان تھے. تو وہی بات ہے کہ اگر معاشرہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو اس معاشرے کو مزید اس کے اندر آپ یعنی اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں، اس کو نیچے گرانے کی، اس کو رسوا کرنے کی، اس کے اندر یعنی ایسی چیزیں پھیلائیں کہ جس سے لوگوں کا جیسے کہتے ہیں بھرم ختم ہو گیا تو خلاص اب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے. عیادت المریض بات گزر چکی ہے، یعنی ایسے بھی زیارت کرنا، اور اگر آپ کا بھائی بیمار ہے تو اس کا ایک حق اس کی بیماری میں زیارت کرنے کا مزید بڑھ جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے. اور مریض کی زیارت کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور بات مریض کے پاس بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے مریض الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قلم لے آؤ اور کاغذ لے آؤ، ٹھیک ہے. اور کئی لوگ صحابہ کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لاؤ، اور ہنگامہ شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نفسیاتی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، سب کو بھگا دیا، بھگاؤ ہمارے پاس سے، اتنا شور ہو رہا ہے ہمارے سر پہ. اور تو مریض کی ایک اس کی یعنی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. زیادہ تر السلام علیکم، خیریت، دعا، اور خاص طور پہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ جو دعا ہے، یہ دعا مریض کے پاس پہنچنے پہ یا اس کے علاوہ اس کو تسلی دینا، لا باس طہور انشاءاللہ، اس طرح کی دعائیں کرنا اور خیریت دریافت کر کے
واپس آ جانا. اس طرح سے اس کی جس طرح سے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کی اہمیت ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عود المریض، مریضوں کی عیادت کرو. وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ وَفَكُّ الْعَانِ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور یعنی قیدی کو آزاد کراؤ. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کرتا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، یعنی تمہارا چلنا، تمہارا آنا یہ مبارک ہو یا بہتر ہو اور تم کو جنت میں تم مقام حاصل کرو. اس طرح کی دعائیں. ایک دوسرا مسئلہ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے مسلمانوں کی دعوت قبول کرنا. دعوت قبول کرنا، ہدیہ قبول کرنا. بہت سارے لوگ ہدیہ قبول کرنے، میں نے یعنی خود سنا بھئی. ایک بار میں کسی کے لیے جب میں مدینہ پڑھ رہا تھا، جبھی کی بات ہے، تو کپڑا لے کر گیا، کرتا پاجامہ کپڑا ہوتا ہے بھائی اپنے استاد کے مطابق جو ہے لے کے جاتا. تو جب دینے لگا، نہیں ہے ہمارے پاس ہے. ارے بھائی ہدیہ کوئی دیتا ہے کہ وہ تو صدقہ ہوتا ہے جب کسی کو دیتے کہ نہیں آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، آپ کو کپڑا پہنا رہا ہوں. ہدیہ تو ہوتا ہی اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے لیکن یہ میری طرف سے آپ گفٹ قبول کر لیں. تو بہت سارے لوگ حرج محسوس کرتے. علی کل حال ہم ابھی ہدیے کی بات اتنی نہیں کرتے ہیں. یہاں جو ہمارا ہے کہ مسلمانوں کی دعوت قبول کرنا، مسلمانوں کی دعوت قبول کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست. مسلمانوں کا مسلمانوں پر کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب آپ سے خیر خواہی اور نصیحت طلب کرے تو اس کے لیے خیر خواہی پیش کرو. وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو. کیا ہے جواب؟ یرحمک اللہ. ٹھیک ہے، یرحمک اللہ. اور پھر اس کا جواب کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جی فشمتہ. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، تو اس کے جنازے میں شریک ہو. تو اس میں یعنی مسلمانوں کے کتنے حقوق ہیں اور یہ حقوق ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اور حتی الامکان جس حد تک بھی ممکن ہو ہم کوشش کریں سددوا وقاربوا اتقوا اللہ ما استطعتم. یعنی اگر کوئی عاجز ہے، کوئی پریشان ہے، کہ کیسے بھی آدمی کے اپنے اپنے ظروف ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو اس حد تک آپ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ یہاں بھی بہت سارے مساجد کے اندر آپ کے محلے کے آدمی بیمار ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، پتہ چلتا ہے، وفات ہوتی ہیں، جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے. کم سے کم نماز جنازہ آپ پڑھ لیے، اس کے بعد قبرستان تک جانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کم سے کم ایک حصہ تو آپ نے ادا کر دیا. اگر قبرستان تک بھی جانے کا ٹائم ہے تو آپ قبرستان تک بھی جائیے، مسلمان کا حق ہے. تعزیت کیجئے اس کے گھر والوں کو. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور اصلاح بین الناس کا نقطہ اخوت ایمانی کے اندر کسی حد تک تفصیل سے گزر چکا ہے کہ
اس اخوت کا تقاضا ہے کہ دو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے یوں ہی نہ چھوڑا جائے، چاہے وہ لڑائی ہاتھا پائی کی ہو، نیزے اور تلوار کی ہو، قوم کی لڑائی ہو، بلا وجہ بات کہانی کی لڑائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ ان کے درمیان صلح کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہیں تو آپ مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں کہ آپ اس مصالحت کی اہمیت اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ یعنی گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے، سمجھ گئے؟ فساد کا جڑ ہے جھوٹ بولنا، لیکن اس کے باوجود اصلاح بین الناس کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا کام کرتا کراتا ہے اور اس میں وہ کچھ جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے، تو اس کو یہاں پر اس مقصد براری کے لیے اگر وہ جھوٹ بھی استعمال کرتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ آپ کو معلوم ہے احمد اور محمد دونوں کے اندر دشمنی ہے، لڑائی ہے، کسی بھی مسئلے کو لے کر ان کے درمیان دوری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک تیسرے کا رول لے کر کے آتے ہیں اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی پہلے جاتے ہیں، تھوڑی مقدمہ تمہید کے بعد بات شروع ہوتی ہے اور پھر ان کا ذکر ایسے ہی لے آتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں، اور جو بھی جتنی بھی باتیں آپ اس وقت بنا سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کی عداوت یا دشمنی کا، اس میں کسی حد تک شگاف لگا سکیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ شگاف پہلی میٹنگ میں لگانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے منہ سے کچھ نکلوانے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر ان کے پاس آ جائیے اور جو کام آپ نے ادھر کیا تھا وہی کام آپ ادھر کیجئے کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، وہ تو ماشاءاللہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا خیال رکھتے، ایسا ایسا ذکر کر رہے تھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہو سکتا ہے ادھر آپ کو کامیابی مل جائے، نہیں تو ایک سے زیادہ میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے تو ایک سے زیادہ میٹنگ کیجئے، لگے رہیے جب تک کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ایک دن دونوں کی محبت واپس آ جائے جو تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ پھر آپ اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے جو اصلاح بین الناس کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے، اس پر آپ نے گویا کہ عمل کر لیا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ اجر کے مستحق ہو گئے۔ اور سلام کا معاملہ جو ہے، یعنی سلام کے سلسلے میں حقیقت میں ایک درس مستقل دینے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی رکھیں گے، لیکن ابھی سر دست اتنی بات کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق میں سے یہ کہا جائے کہ چوٹی کا اخلاق ہے، یہ تو مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دراصل شروعات ہے اخلاق کی۔ آپ کسی کو پہچانتے نہیں تو آپ کیا کیسے جائیں گے؟ حتیٰ کہ آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ جا کر پہلے آپ سلام کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ گویا کہ اخلاق کا دروازہ ہے، ایسے سمجھ لیں آپ، اس کے بغیر باقی اخلاق یعنی آپ اس تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کے اہم حقوق میں سے ایک حق ہے، اور یہ ہے کیا چیز؟ سلام کیا ہے اصل میں؟ دعا ہے۔ سلام اصل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی سلامتی سے شروع ہوتی ہے، برکت پہ ختم ہوتی ہے، دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے۔ اور اس کے احکام میں سے ایک یعنی جو ایک ضروری نقطہ ہے وہ
بیان کرنا. سلام کرنا تو اس کو کچھ بھی کہیں آپ، اچھے اخلاق ہیں، مستحب ہے، مؤکد ہے، جو بھی ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اور کتنا جواب دینا واجب ہے؟ جتنا اس نے آپ کو کیا ہے اتنا واجب ہے. اس سے زیادہ یہ پھر آپ کا اخلاق اچھا اپنا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یہ اللہ کا حکم ہے. جب تم سے سلام کیا جائے تو کیا کرو؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم سے سلامتی کی دعا یا تحیہ یا السلام علیکم یا جتنا بھی ہے، تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا سلام کرو، یا کم از کم او ردوہا، یا اتنا تو لوٹا دو. السلام علیکم کسی نے کہا تو وعلیکم السلام، یہ واجب ہے. ورحمت اللہ، یہ آگے پھر استحباب یا آپ کے اچھے اخلاق کا نمبر شروع ہو گیا. اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا ہے تو اتنا کہنا واجب ہے. کسی نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کہا ہے تو اتنا پھر اس میں کمی کرنا، یہ آپ کی طرف سے گویا کہ ایک واجب کام کے اندر کمی کرنا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ٹیلی فون پہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرتے ہیں. یہاں پر فون کا جواب دینے والے کو بہت وہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر یہاں کوتاہی ہو جاتی ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، یا وعلیکم السلام صرف بولتے، وعلیکم السلام صرف بولتے، اور باقی دوسری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آمنے سامنے میں رعایت رکھ لیتے، لیکن فون پہ تھوڑا کوتاہی کا خدشہ رہتا ہے. تو یہاں پر سلام کتنا بھی ہو، جتنا سلام کیا گیا آپ کو اتنا جواب دینا واجب ہے، اور اس سے زیادہ یہ یعنی مکمل سلام اور مکمل سلام کا تقاضا ہے. سلام کے سلسلے میں حقیقت میں احادیث بہت ہیں، اور ریاض الصالحین میں باقاعدہ سلام کا چیپٹر جہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، وہاں پر آیتیں بھی احادیث بھی ذکر کی ہیں، اس کے بعض احکام بھی ذکر کیے ہیں وہاں پر، لیکن وقت نہیں ہے کہ یہاں پر وہ پورے احکام بیان کیے جا سکیں. لیکن ایک دو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلام کی اہمیت کے سلسلے میں ہے کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. دیکھیں ایمان کو محبت سے آپسی محبت یا مسلمانوں کے درمیان کی محبت ہے، ولا اور برا کا مسئلہ. جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں سے، جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اب یہاں پر آیا کہ محبت کیسے پیدا ہو؟ محبت کے بغیر ایمان نامکمل، تو یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تم کو ایک ایسے کام کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جس کو اگر تم کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے اندر محبت پروان چڑھے گی، پیدا بھی ہوگی اور پروان بھی چڑھے گی، محبت کو فروغ ملے گا. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام اور تحیت کو عام کرو، پھیلاؤ. اور پھیلانے کا مطلب سبحان اللہ، یعنی اسلاف نے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا مسلمان اٹھ کر ایک درخت کے آڑ سے پھر دوبارہ آیا تو اپنے بھائی کو سلام کرتا تھا. ایک پتھر کی اوٹ، ایک دیوار کی اوٹ ہو گئی اور بھائی پھر واپس آ گیا بھائی کے پاس، اپنے مسلمان بھائی کے پاس، تو اس کو پھر سے سلام کرتے. سمجھ گئے؟ اور ہم یعنی اس چیز کو نہیں سمجھتے. اب اس کی مثال ہم آج کیسے تطبیق دے سکتے ہیں؟
اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ساتھ میں رہتے ہیں، اٹھ کر جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، ایک بندہ ادھر سے جا کر گاڑی کے دروازے میں آ کر کے پھر دونوں اکٹھا ہوتے ہیں اندر نا، پھر وہاں پر آپ کو ایک سلام، ایک بار پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے کا موقع ہے، السلام، وہ آپ کو کرے آپ اس کو کریں. تو یہ ہے افشا کا مطلب. اور یہ یقین ہے میرے بھائی اور دوستو، یقین ہے اور تجربے کی بات ہے کہ سلام ایک اجنبی کو، آپ اجنبی ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے سے قریب بھی رہتے ہیں، بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک سلام نہیں کر لیتے تب تک دروازہ نہیں کھلتا ہے. سلام کر لیتے ہیں پھر دروازہ کھل جاتا ہے، تعارف ہوتا ہے، محبت آگے بڑھتی ہے، یعنی اور پھر کبھی کبھی وہ دوستی، اور پھر وہ دوستی کتنی گہری ہو جاتی، کبھی وہ رشتہ داری، لیکن شروعات کیا ہوتی ہے؟ سلام. سلام. تو اس لیے سلام کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو اس وقت جس وقت لوگ سوئے ہوئے رہیں. یعنی غفلت کے اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ تھا کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. مثال کے طور پر چاشت کا وقت، مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، مثال کے طور پر ثلث اللیل الاخیر، رات کا آخری تہائی حصہ. یہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. تو اللہ کا برگزیدہ بندہ، چنندہ بندہ اللہ رب العالمین کو ایسے اوقات میں بھی یاد کرتا ہے. چاشت کے وقت میں لوگ یا تو کام کاج میں لگے رہتے ہیں، یا اور زیادہ ہوتا ہے تو گرمی کے دنوں میں جیسے پہلے یہاں ہوا کرتا تھا تو لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو کے قیلولہ کیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے. مغرب عشاء کے درمیان مغرب پڑھی، عشاء کا انتظار کرتے، بیچ میں بیٹھے رہتے. تو اس درمیان بھی اور رات کے تہائی حصے میں لوگ سوتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ یعنی سلام کرنے کا جو مسئلہ ہے، اور یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہچان والے کو سلام کرنا اور غیر پہچان والے کو سلام نہیں کرنا. تو کم از کم ابھی قیامت کی اس نشانی کو ہمیں اپنے درمیان پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے. جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کریں. شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. اب یہاں کبھی کبھی مسئلہ رہتا ہے کہ وہ کیسے پہچانے مسلمان. تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پہچان بھی ختم ہو گئی ہے. تو بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ رحم کرے. جس کو بھی یہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اس کو سلام کرنے میں پہل کریں. اور اگر غیر مسلم کو یہ سلام، اس کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ آپ کو سلام کرتا ہے، تو اس کے غیر مسلم کے سلام کا جواب سلام سے ہی آپ دے سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن غیر مسلم کو آپ سلام کے لیے ابتدا نہیں کر سکتے. اب ہم ہندوستانیوں کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ نہیں ٹیڑھا؟ بہت سارے آفسوں میں ہم جاتے ہیں، کیا کریں وہاں؟ اب سلام مت کرو. کوئی ایسا جیسے ہمارے یہاں نوابوں کے یہاں چلتا تھا، کیا چلتا تھا؟ آداب عرض چلتا تھا. آداب عرض کر لیں بھائی، لیکن سلامتی کی دعا نہیں کرنا ان کے لیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے. کیسا جواب دیجئے؟ جیسے وہ کرتا ویسے ہی جواب دیجئے. اور عام طور پہ ابھی یہودیوں جیسے لوگ پائے تو جاتے ہیں، لیکن جو سلام کرتے عام طور پہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو عرب لوگ تھے تو اس لیے السلام والسلام کے اندر فرق ان کو معلوم تھا. آج کے لوگوں کو السلام والسلام کا کیا فرق ہے؟ وہ تو سلام ہی کرتے ہیں، بھلے ہی تلفظ صحیح ادا نہ ہو. جی تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں. ایک نقطہ اور مختصر میں، اگرچہ یہ بھی ایک مضمون ہے،
تواضع اور انکساری، تواضع اختیار. مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ متواضع ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ سبب بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو گھمنڈ اور تکبر کی طرف لے جائے. جیسے ٹخنے سے نیچے کپڑا، ٹخنے سے نیچے کپڑا، وہ تو منجر رسوب ہو خویلا، وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں ایک پوائنٹ، ایک نقطہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو تکبر کی وجہ سے ہی کپڑا گھسٹتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگرچہ شروع میں ان کا یہ ارادہ نہیں رہتا ہو کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اس لیے میرا کپڑا ایسا رہے گا، لیکن کہتے ہیں یہ ٹخنے سے نیچے کپڑا گھسیٹنا یہ تکبر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. آپ کے اندر ہو سکتا ہے، آج نہیں ہے کل پیدا ہو سکتا ہے. تو ایسے اسباب بھی سے آپ پرہیز کریں کہ جو آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ایسے اسباب پیدا کریں اپنے اندر جو آپ کے اندر تواضع پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، کتنی یعنی بہترین مثال ہے. کاش کہ ہم سمجھ سکتے، یا ہم لوگوں میں سے وہ لوگ سمجھ سکتے جن کے اندر اس طرح کا جذبہ پایا جاتا ہے، احساس پایا جاتا ہے، احساس برتری. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں بہت اکڑ کے مت چلو. کیوں چلتے اکڑ کے؟ کیا ملے گا تم کو؟ دیکھیں سنیے کیا فرماتے اللہ، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کیا چاہتے ہو تم؟ نہ زمین کے اندر گڈھا کر سکتے ہو اور نہ پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو، تو تمہارے اکڑنے کا کیا فائدہ تم کو؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کچھ لوگ چلتے بھی ہیں تو کیسے چلتے؟ اللہ نے خاص طور پہ اگر کسی کو تندرستی سے نوازا ہے، خوبصورتی اور جمال سے نوازا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے، اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کتنے خوبصورت لوگوں کو چہرہ بگڑتے نہیں دیکھا گیا ہے. جس نے جمال دیا ہے وہ جمال چھین بھی سکتا ہے. کوئی بھی نعمت ایکس وائی زیڈ، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، خود صحت تندرستی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کفر کیا، نعمتوں کا کفر کیا، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو پھر بندے کو یعنی کیسا کردار اس کو اختیار کرنا چاہیے؟ متواضع آدمی، ایک عام آدمی بن کر رہو. بھئی یہ دنیا میں ہم آئے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، اور جنت تک ہم کو جو چیزیں پہنچانے والی ہیں وہ چیزیں ہم اختیار کریں. باقی جو چیزیں ہم کو جنت سے دور کرنے والی ہیں ان چیزوں سے ہم دور رہیں. اللہ رب العالمین کو بہت ساری برائیاں اللہ نظر انداز کر دیتا ہے. کبر کو فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر اور بڑائی کا احساس یہ میرا، یعنی یہ خاص صفت ہے اللہ کی. اللہ نے یہ کبر کی صفت کسی اور کے لیے اجازت ہی نہیں دیا ہے. تکبر صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں، بندے کا حق نہیں. کس چیز کا تکبر کرے وہ؟ تو تواضع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احدكم على احد ولا يبغي احدكم على احد. یعنی کوئی بندہ کسی بندے پر فخر و مباحات، یعنی وہ بلا وجہ کی تعلی، تکبر، میں بڑا، احساس برتری، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. کوئی بندہ کسی پر زیادتی کرے، زیادتی کرنے والے کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنی طاقت کے نشے میں اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، تو کوئی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اسی طرح سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ما تواضع احد الا رفعه اللہ.
کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ چھوٹے بنتے ہیں، آپ تواضع و انکساری اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آپ کا مرتبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرماتا ہے، اس کا آپ کو احساس نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنا معیار ہے، اللہ رب العالمین کا اپنا خاص معیار ہے، وہ انسانوں کے معیار سے بالکل الگ معیار۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بندوں میں ہو سکتا ہے گمنام ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے نیک نام ہوں گے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ نے آپ کو مال دے دیا، اللہ نے آپ کو جاہ و منصب دے دیا، اللہ نے آپ کو بیٹوں سے، اولاد سے نواز دیا، تو یہ نعمتیں پا کر آپ تعدی نہ کرنے لگیں، آپ سرکشی پہ نہ اتر آئیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک معمولی سا تقاضا جو ہم آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے بیٹے ہیں، الحمدللہ دعوت کے کام میں لگائیے، اللہ کے دین کے کام میں لگائیے، ان کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ احساس ہمیشہ ان کے گردن میں آپ لکھ کے باندھ دیجئے کہ تو کتنا بھی بڑا ہو جائے گا، تو کون بھی بن جائے گا، تو اللہ کی ایک ادنا سے مخلوق ہے، انسان ہے اور مسلمان ہے، تیرے اوپر نگہبان ہے، تیرے اوپر ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جسے تجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں بھولنا نہیں ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر جو ہے کہ کہیں بھی چرخ پہ جھولو اور کیا کرو اور کیا کرو، مگر ایک چیز، دو چیز نہ بھولو۔ کیا نہ بھولو؟ اپنی انسانیت کی، تم انسان ہو، نہ بھولو، اور یہ نہ بھولو کہ تمہارا ایک رب ہے۔ سمجھئے؟ ہم کو اس رب کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ شعر مجھے یاد نہیں رہتا ہے، کسی کو یاد ہو تو سنا سکتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے اکبر الہ آبادی کی شعر کا شعر؟ حب جی یاد نہیں ہے؟ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے جو شعر مجھے یاد ہو جائے وہ سمجھو کہ اس میں کچھ کمی ہے۔ مولانا ابو القاسم صاحب کہتے تھے جو شعر مجھے یاد ہو جائے تو سمجھنا چاہیے اس میں کچھ کمی ہے، نہیں تو مجھے یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ مبالغہ ہے بہرحال، لیکن یعنی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے موزون وزن باقی نہیں رہتا ہے، شعر یاد ہوتا ہے تو الفاظ ادھر سے ادھر ہو جاتے تو نثر بن جاتا ہے وہ۔ آج انشاءاللہ صرف اتنی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بہترین اخلاق والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کو اپنے اعمال اور کردار کے اندر پرونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہم ایک بہترین مسلمان بن کر رہیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال ہم بجا لاتے رہیں، اور جب بھی اس دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔